وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کی ایک اور قسم جو ہے فعل ماضی مجہول، پیسو پاسٹ ٹینس۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم گردان کرتے ہیں اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے، کانجوگیشن اینڈ کانسیپٹ آف سمبولک سبجیکٹ۔ فعل کی اقسام ہم دیکھ چکے ہیں اور فعل کی اقسام ہم دیکھیں گے بلحاظ فاعل، اور بلحاظ فاعل ہمارے پاس فاعل ہیں فعل معروف، ایسا فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم ہو، اور فعل مجہول، ایسا فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم نہ ہو۔ لازم اور متعدی ہم سمجھ چکے ہیں۔ معروف میں ہم اگر جملہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں حامد نے کھانا کھایا، اس نے کھانا کھایا۔ فعل مجہول میں کھانا کھایا گیا، اس کو مارا گیا، کام کیا گیا، اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس طرح کا جملہ لکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کام کرنے والا کون ہے، اور اس میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے۔ اس جملے میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے اور اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ اس کو اگر ہم انگلش میں بات کریں تو پیسو وائس کہا جاتا ہے۔ اس کی گردان ہم کیسے کرتے ہیں؟ گردان کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جو فا کلمہ ہے اس پہ ہم پیش لگا دیں، تمام فا کلمے پہ پیش لگا دیے جائیں گے، اور ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے فعیلا کا وزن۔ فا پہ پیش ہے، فعولا سے، فعلا سے یا فعیلا سے، تینوں میں ہمارے پاس کوئی سا بھی وزن ہو ماضی کا، اس کو ہم فعیلا پہ کنورٹ کر دیں گے، عین کلمے پہ زیر لگا دیں گے، لام پہ زبر کر دیں گے، اور باقی اضافے ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ تھے۔ گردان کر لیتے ہیں۔ فعیلا، فعیلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ فرق کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فعل مجہول کے اندر کھانا کھایا گیا، اس میں جو مفعول ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اب نائب فاعل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقرے میں وہ فاعل کی طرح فعل کے بعد آتا ہے، یعنی یہ اسم کی جگہ لے لیتا ہے، اور نائب الفاعل کو ہم مفعول ما لم یسمى فاعل کہتے ہیں، یعنی وہ مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ جس طرح فعل کے اندر ہو فاعل کے طور پر موجود ہوتا ہے، اسی طرح فعل کے اندر ہو نائب الفاعل کے طور پہ ہوگا۔ اس طرح پوری گردان میں ہم نائب الفاعل کو سمجھتے ہوئے کریں گے۔ مفعول نائب الفاعل بنتا ہے، اور جن افعال میں مفعول آتا ہے، جن افعال میں مفعول آتا ہی نہیں ہے، ان افعال کا مجہول کا صیغہ نہیں بن سکتا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ وزن ہمارے پاس فعیلا کا ہے، چونکہ فاعل مذکور نہیں ہوتا اس لیے مفعول کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مختصراً انہیں نائب الفاعل کہتے ہیں، اور یہ رفع حالت میں ہوتا ہے، یعنی نائب الفاعل ہمارے پاس رفع حالت میں آئے گا۔ اگر جملے میں نائب الفاعل موجود ہی نہیں ہے تو پھر جو صیغہ ہے اس میں جو ضمیر ہے وہی نائب الفاعل کی نشاندہی کریں گے، جیسے کہ شربا ماؤن، شربا پانی پیا گیا یا وہ پیا گیا۔ لازم افعال کا مجہول نہیں بنتا، فعولا کے وزن پر آنے والے افعال کا مجہول نہیں بنتا، کیونکہ یہ لازم افعال کا وزن ہے۔ یہ کچھ ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ اب آپ کو یہ 3 افعال ہیں، ان سے مجہول کی گردان کرنی ہے۔ طلبہ سے بنے گا طلبہ، حمیدہ سے بنے گا حمیدہ، اور نصرہ سے بنے گا نصیرہ۔ یہ پیٹرن ہے اور اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ مشق نمبر 33B میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ان کی کیا حالت ہے، یہ آپ نے خود بتانا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے، معروف ہے یا مجہول ہے، اور ان کا صیغہ کیا ہے، اور پھر ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ کافی ہم نے تصحیح کیے ہیں، پرانی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ضرب مثال دی جاتی ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا کر دیے گئے تم پر قتال۔ کس نے فرض کیا اس آیت میں نہیں بتایا گیا۔ کتبہ مجہول کا صیغہ ہے۔ طبع علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیسے آسمان کو بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہاں پہ تمام یہ جو تینوں ہیں، نصبت، سطحت، رفعت، تینوں کے تینوں مجہول ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔